دیندار آدمی ظلم نہیں کرتے. اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بے دین لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور دیندار کا مطلب صرف ٹوپی داڑھی پگڑی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بھول ہے. وہ کہتے ہیں ٹوپی والا تھا, تو ٹوپی والے بہت سے ٹوپیاں گھرانے والے ہوتے ہیں, وہ ایک ٹوپی انہوں نے اپنے سر پہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیندار کا مطلب واقعی دیندار ہو. صرف دیندار کا مطلب نماز داڑھی دیکھ لی تو یہ اتنا کافی نہیں ہے, خاندان دیکھا جائے گا اس کا. تو اگر کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہے, سمجھ رہے ہو, دیکھو اس کو ٹیسٹ کرو, چیک کرو, اس کے گھریلو حالات جا کے معلوم کرو, پتہ چلے کہ بھائی سمجھدار آدمی ہے. تو ایسے سمجھدار آدمی کی دوسری تیسری یا چوتھی بن جانا ایک مکھنچکی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. کہ مرد اتنا مارتے ہیں عورتوں کو جانوروں کی, حالانکہ وہاں تو لا ہے, فوراً جیل ہو جاتی ہے. کہہ رہے ایک آدمی نے بیوی کو مارا, اور کہتے ہیں زیادہ تر مارنے کے کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. میاں صاحب ڈرنک کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, پھر دماغ ان کا ہو جاتا ہے ٹن, اور پھر طبیعت سے بیویوں کو کیا کرتے ہیں, کوٹتے ہیں. شراب میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہو جاؤں گا, جب تھانے سے ہو کر آتے ہیں پھر اور مارتے ہیں. بھائی کسی دیندار کی تیسری دوسری چوتھی بیوی بن جانا کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. کہ ایک ذمہ دار آدمی کی میں 10ویں بیوی بننا قبول کر لوں گی, اور ایک نااہل کی اکلوتی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لہذا مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دیجیے. یہ جرمنی میں ریلیاں نکلی ہیں. مردوں کے حقوق کی بھی کچھ کبھی بات کر لیا کرو بھائی. بہت سی عورتوں نے مردوں کو یرغمال بنایا ہے. جہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے آدمیوں پہ بھی بہت ظلم ہوتا ہے. لطیفے بنے ہوئے سارے آدمیوں پہ بنے ہوئے. وہ ایک خاتون گئی نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اپنے شوہر کو لے کے, کہ ٹینشن میں رہتے ہیں ہر وقت. شوہر نے نیند کی گولیاں, ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دے دیں. خاتون کہتی ہیں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ کھایا کریں, جتنا کھائیں گی جلدی ریکور ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے یہ ٹینشن میں. تو ایسے بھی کیس ہیں, لیکن ہر طرف دونوں پہ ظلم ہوتا ہے, کبھی عورتوں پہ ہوتا ہے کبھی آدمیوں پہ ہوتا ہے. دیندار آدمی ظلم نہیں کرتے. اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بے دین لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, دیندار آدمی تو اللہ سے ڈرتا ہے بھائی, وہ کیوں ظلم کرے گا؟ بے دین لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ظلم. اور واقعات بھی ہمارے سامنے. ایک کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا کہ یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں, سب نہیں بھائی, وہ کینیڈا کی کونسل میں ہے, یونین کونسل میں, جن کا کام ہے میاں بیوی میں جوڑ ووڑ پیدا کرنا, اس کونسل میں ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسے کیس آتے ہیں کہ مرد اتنا مارتے ہیں عورتوں کو جانوروں کی, حالانکہ وہاں تو لا ہے, فوراً جیل ہو جاتی ہے. کہہ رہے ایک آدمی نے بیوی کو مارا, اور کہتے ہیں زیادہ تر مارنے کے کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. میاں صاحب ڈرنک کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, پھر دماغ ان کا ہو جاتا ہے ٹن, اور پھر طبیعت سے بیویوں کو کیا کرتے ہیں, کوٹتے ہیں. شراب میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہو جاؤں گا, جب تھانے سے ہو کر آتے ہیں پھر اور مارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ مجھے تھانے کیوں بھجوایا, پھر وہ غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں. تو میں نے کہا پھر بیوی دوبارہ تھانے بھجواتے. کہہ رہے وہ پھر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. میں نے کہا لے طلاق. کہہ رہے پھر طلاق کے بعد بچوں کے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, والدین نے دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو کون سمجھائے بھائی؟ تو ایسی خواتین سے ہی ہم کہتے ہیں آپ شادی سے پہلے دیکھ تو لیتی کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. یہاں خواتین کہتی ہیں رشتے نہیں ہیں آج کل. بھائی کسی دیندار کی تیسری دوسری چوتھی بیوی بن جانا کسی بے دین کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. بات گھوم کے یہی آئے گی دوبارہ. تو کیا کریں, آ رہی ہے بات. چلو دیندار نہیں تو کم از کم ایک سمجھدار تو ہو نا. اور دیندار کا مطلب صرف ٹوپی داڑھی پگڑی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بھول ہے. وہ کہتے ہیں ٹوپی والا تھا, تو ٹوپی والے بہت سے ٹوپیاں گھرانے والے ہوتے ہیں, وہ ایک ٹوپی انہوں نے اپنے سر پہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیندار کا مطلب واقعی دیندار ہو. صرف دیندار کا مطلب نماز داڑھی دیکھ لی تو یہ اتنا کافی نہیں ہے, خاندان دیکھا جائے گا اس کا. تو اگر کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہے, سمجھ رہے ہو, دیکھو اس کو ٹیسٹ کرو, چیک کرو, اس کے گھریلو حالات جا کے معلوم کرو, پتہ چلے کہ بھائی سمجھدار آدمی ہے. تو ایسے سمجھدار آدمی کی دوسری تیسری یا چوتھی بن جانا ایک مکھنچکی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے. میں نے جو کتاب لکھی نا 4 شادیوں والی, اس میں جرمنی کی خاتون کا حوالہ دیا ہے. جرمنی میں اس پہ پہلے 100-150 سال پہلے بڑی مہم چلائی تھی خواتین نے. جب خواتین کے لیے اچھے لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا, جرمنی میں ایسا ہوا تھا نا, وہ شراب کباب بہت عام ہو گئی, وہاں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو خواتین جو عزت دار, وہ بڑی پریشان ہوئی عزت دار خواتین کہ یار ہم تو دوستی نہیں, ہمیں تو شوہر میاں چاہیے. تو میاں مارکیٹ میں تھے ہی نہیں اتنے اچھے میاں. بھائی اچھے میاں جو شراب سے بچتے ہوں اور یہ سب ڈرگس وغیرہ سے بچتے ہیں, وہ مارکیٹ میں آج بھی جرمنی میں شراب سے بچنے والے تو بہت تھوڑے ہوں گے نا. تو ان خاتون نے جلوس نکالا, جیسے ہمارے یہاں یہ آزادی مارچ ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ ایک ذمہ دار آدمی کی میں 10ویں بیوی بننا قبول کر لوں گی, اور ایک نااہل کی اکلوتی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں, لہذا مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دیجیے. یہ جرمنی میں ریلیاں نکلی ہیں. تو اگر یہ خواتین دھرنا دیتی کہ آج کل لڑکیوں کے لیے اچھے مرد مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, تو حکومت اجازت دے
کہ اگر ہمیں کوئی بندہ اچھا لگے, ٹیسٹ ہم خود کریں گے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے, اچھا لگے اور پہلے سے میرڈ ہو تو وہ مرد ہم سے بھی شادی کر کے حقوق ادا کرے, اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہ ہو, تاکہ ایک اچھے آدمی پر ایک عورت قبضہ نہ کر سکے. تو یہ بات ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں خواتین کے حقوق کی. واقعی اس میں عورت کو آسانی ہوتی, بھائی تم چاہو تو کسی, تمہیں تھوڑی کو زبردستی مجبور کر رہا ہے کہ دوسری بیوی بنو, تمہیں کوئی پہلی میں اچھا مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک خاتون نے کہا میں نے بڑی اللہ سے دعائیں مانگی, یا اللہ مجھے کوئی دیندار آدمی دے دے, دیندار آدمی دے رہے, اور مجھے یہ وہ ساری کوالٹی ایک رشتہ آیا اس میں پائی جاتی تھی, مگر وہ دوسری کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ خاتون کہنے لگی اللہ میاں نے یہ دعا تو میری قبول کی ہے, لیکن یہ عجیب سی قسم کی قبول ہو گئی ہے. تو میں نے کہا وہ بھائی دیکھو, میں نے کہا اللہ میاں نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوگا یار بھائی اس کو کوئی اچھا سا بندہ تلاش کر کے دو. تو فرشتوں کو مارکیٹ میں ملا ہی دوسری شادی والا ہے بھائی. فرشتے کہنے لگے ہوں گے بزبان حال کہ آپ جس قسم کا بندہ چاہ رہی ہیں مارکیٹ میں کنوارے اس ٹائپ کے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, فی الحال یہ ملا ہے اسی پہ گزارا کرو, ورنہ اپنی کچھ کوالٹیاں کیا کرو کم کرو, پھر اویلیبل ہیں ہول سیل کے حساب سے. وہ کہنی تھا ریلائبل بھی ہو اور دین پہ بھی چلتا ہو اور حقوق بھی ادا کرے اور محبت بھی کرے اور وہ سارے جناب وہ کوالٹیاں. تو میں نے کہا ان فرشتوں کو مارکیٹ میں کوئی شارٹ چل رہے ہیں نا مرد آج کل مارکیٹ میں, کیا کریں.